السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہر جمعہ کو ہمارا یہ ہفتہ واری اجتماع عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے منعقد ہوتا ہے، اور ہم ہر ہفتہ یہاں جمع ہوتے ہیں اس لیے کہ اپنی آخرت کے لیے نجات کا کچھ سامان کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی محفل میں جا کر صرف بیٹھیں، سنیں اور سن کر کے تھوڑا سا دل بہلا لیں اور پھر واپس ہو جائیں، تو یہ ایک بامقصد محفل کا کبھی بھی مزاج نہیں ہو سکتا۔ جب آپ آتے ہیں سننے کے لیے تو کوشش کریں ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اس پر عمل کریں۔ یہ جو زندگی کے حسین اور خوبصورت لمحات ہم زمین کے اوپر گزار رہے ہیں، اس کی مہلت بہت دن تک نہیں ہے، بہت زیادہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، ایک مسافر کی طرح ہم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انسان کی زندگی کو مسافر کی مسافرت سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے ایک مسافر سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو وہ کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے تھوڑی دیر لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، اور جب وہ سستا لیتا ہے تو پھر وہ اٹھ کر کے نکل جاتا ہے۔ ایسی انسان کی زندگی ہے، انسان ایک مسافر کی طرح ہے۔ تو یہاں مسافر کی طرح ہے، ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، نہ آپ نے نہ ہم نے، نہ نیکوں نے رہنا ہے نہ بدوں نے رہنا ہے، نہ مجرموں نے رہنا ہے نہ پاک دامنوں نے رہنا ہے، سب نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، اور یہاں جو اس نے تیاری کی ہے، جو اس نے بیج بویا ہے، یہاں اس نے جو محنت کی ہے، کاوشیں کی ہے، کوششیں کی ہے، اس نے آخرت میں اس کا صلہ پانا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں کر کیا رہے ہیں؟ غفلت اور صرف غفلت ہے، اللہ کو بھول چکے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، کس چیز نے تجھے اللہ سے غافل کر دیا؟ کس چیز نے اللہ سے تجھے غافل کیا؟ تو غافل ہو گیا، دنیا کی محبت میں تو اللہ سے غافل ہو گیا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غافل ہی غافل ہے، نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ سچائی ہے، نہ صداقت ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ اللہ رسول کا کوئی خیال ہے، نہ مرنے کا کوئی خیال ہے، نہ جواب دینے کا کوئی خیال ہے، وہ تو ہیں ہی اپنی دنیا میں الگ مست۔ لیکن جو لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کا حال بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں ادھر سجدہ کرو ادھر قبول ہوتا ہے، ادھر صدقہ دو ادھر قبول ہوتا ہے، ادھر عبادت کرو ادھر قبول ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج کوئی طویل تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے ایک ایسی حدیث
جس کو اگر ہم نے یاد کر لیا زندگی بدلے گی انشاءاللہ اور اپنا فائدہ ہوگا. اب تک ہم بہت بڑے نقصان میں ہیں، بہت بڑے نقصان. نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہاں اکثر نمازی لوگ بیٹھے ہوئے، نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو صدقہ بھی دے رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، بہت عبادتیں کر رہے ہیں. ایک حدیث آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی اور اپنے آپ کو بھی اس سلسلے میں بیدار کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو اپنے ساتھ اپنی سواری پر بٹھایا تھا. معاذ بن جبل حضور کی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کچھ بیان کیجئے. جب حضور کے ساتھ سواری پہ میں بیٹھ ہی گیا ہوں تو میں کچھ کیوں نہ علم حاصل کر لوں، فائدہ اٹھا لوں. حضور کچھ بیان کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی خوبی بیان کی. اور بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے بہت بڑی بات کی. حضور کی تو ہر بات ہی بڑی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات کی. فرمایا اے معاذ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے معاذ، جب کہ تو نے مجھ سے یہ کہا نا کہ کچھ بیان کریں، آج میں تجھے ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی امتی کو نہیں بتایا. آج میں تجھے ایسی بات بتاؤں گا معاذ کہ کسی نبی نے یہ بات اپنی امت سے بیان نہیں فرمائی جو آج میں تجھے بتانے والا ہوں. یعنی آپ بتائیں کہ کتنی اہم بات اب ہونے جا رہی ہے، کتنی بڑی بات ہونے جا رہی. یعنی انبیاء کرام آئے لیکن کسی نبی نے اپنی امتی کو یہ بات نہیں بتائی. اب جو بات حضرت معاذ کو اللہ کے رسول بتانے جا رہے ہیں، اب میں اس کو پڑھوں گا. میں اس کو ساتھ لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ کچھ چھوٹ نہ جائے، اور اس کو آپ پوری زندگی یاد رکھیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ، جب تو ایسی بات آج سنے گا کہ کسی نبی نے اپنے امتی کو نہیں بتایا تو تیرا کام یہ ہے کہ تم اس کو سن کر اپنے پاس محفوظ کرنا، یاد رکھنا. اگر تم نے محفوظ کر لیا تو یہ بات تم کو بہت نفع دے گی معاذ، اور اگر تم نے سن کر محفوظ نہیں کیا تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پھر تمہارے لیے کوئی حجت نہیں رہے گی. یعنی تمہارے پاس پھر کوئی بہانہ نہیں رہے گا، کیونکہ تم کہہ نہیں سکو گے کہ مجھے معلوم نہ تھا. تو اب میں میرے آقا علیہ السلام کا وہی فرمان، جیسے سرکار نے فرمایا نا حضرت معاذ سے کہ زندگی بھر یاد رکھنا، بہت نفع ہوگا، آپ سب کو بھی کہتا ہوں اس حدیث کو زندگی بھر یاد رکھنا. پہلی بات تو یہ وہ حدیث ہے کہ حضور نے حضرت معاذ سے بیان یہ کہہ کے کیا کہ کسی نبی نے اپنی امتی کو یہ بات نہیں بتائی جو معاذ کو بتائی جا رہی ہے. کتنی قیمتی ہے یہ بات، کبھی ہوئی نہیں، اب ہو رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، اگر نہیں یاد رکھو گے تو قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی. صحابی کو کہا جا رہا ہے، تو ہم بھی یاد رکھیں اس حدیث کو. اب اللہ کے رسول و بیان فرمانے جا رہے ہیں. اب حدیث آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، کہ اللہ نے زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے ہر آسمان کے دروازے پر ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر فرمایا. آسمان زمین کی پیدائش سے پہلے جو 7 فرشتے تھے،
پھر جب آسمان پیدا کیا تو ہر آسمان کے دروازے پر اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، گناہ نہیں ہو رہے ابھی، نیک اعمال، جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو کرامن کاتبین اس کے نیک اعمال کو لکھتے ہیں، اور جب لکھ لیتے ہیں تو شام کے وقت جو اس نے نیک اعمال کیے تھے، 24 گھنٹہ جو اس نے اعمال اچھے کیے تھے، فرشتے اس کے اعمال کے دفتر کو آسمان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ جن فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ فرشتے اس کی نیکیوں کے دفتر کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جو نیک اعمال آپ نے کی، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، صدقے دیے، خیرات دیے، نمازیں پڑھی، فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب نیکیوں کا اس کا دفتر آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس کی چمک سورج کی طرح ہوتی، نیک اعمال کی چمک سورج کی طرح ہوتی ہے، اور وہ چمکتا دمکتا جو ہے وہ نیک اعمال کا وہ صحیفہ لے کر جب فرشتے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، جب فرشتے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو جو پہلے آسمان کا جو فرشتہ ہے، جو وہ 7 فرشتے جن کو اللہ نے زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے پیدا کر کے پھر آسمان بنانے کے بعد ہر آسمان کے دروازے پر ایک ایک فرشتہ مقرر کیا، تو جب یہ کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے اعمال فرشتے سورج کی چمک کے ساتھ، جیسے سورج چمکتا ہے ایسے چمکدار اس صحیفے کو آسمان پہ لے کر کے پہنچتے ہیں، تو اس وقت تو پہلے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے ٹھہرو، رکو، کیا ہے یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ جو فرشتے اعمال نامہ لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کے اعمال ہیں، جیسے کہ یہ عبداللہ کے اعمال ہے، عبد الرحمن کے اعمال ہے، اور اس نے یہ نیکیاں کی ہے، ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی پہلے آسمان کے فرشتے کے پاس پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کے اعمال ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دو۔ یعنی پہلے آسمان پہ اس کے نماز روزے نیکی وغیرہ پہنچی اور وہ فرشتہ وہی روک لیتا ہے پہلے آسمان، حالانکہ وہ چمک رہے تھے سورج کی طرح، اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اس کو اس کے منہ پہ مار دو۔ اور پھر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں، آگے نہ لیے جائیں۔ کیوں؟ اب اس کے اعمال کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں، اس کیوں منہ پہ مارے جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس شخص کے نام اعمال اللہ کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہیں جو عبادت تو کرتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے، یعنی صرف غیبت کی وجہ سے پہلے آسمان سے اس کا نام اعمال واپس ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم سوچ رہے ہیں واہ میں تو نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو صدقہ دے رہا ہوں، میں تو خیرات دے رہا ہوں، لیکن دن میں کسی کی غیبت کی تھی، اسی کی وجہ سے وہ نام اعمال واپس کر دیا جاتا ہے۔ کتنا نقصان! میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی شخص غیبت سے محفوظ، غیبت سے بچ ہی نہیں پا رہا ہے انسان، وہ اس کی غیبت، وہ اس کی غیبت، اور غیبت۔ اچھا کچھ لوگ ابھی اتنے پرہیزگار پیدا ہو گئے، کہتے ہیں میں غیبت کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو بس صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو پھر غیبت کس چڑیا کا نام ہے؟ پھر غیبت کہتے ہیں کس کو ہے؟ عورتیں بھی کہتی ہیں اللہ توبہ، یہ ہماری نیت غیبت کی نہیں، تو اللہ توبہ تمہاری نیت غیبت کی نہیں، تو آپ کی نیت سے کیا ہوتا ہے؟ آپ غیبت تو کر ہی رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غلاظت پر چاندی کا ورق چڑھا دے تو وہ غلاظت چاندی تو نہیں بن جائے گی، یعنی اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بیٹھ اس کی برائی کر، اس کے پیچھے بیٹھ اس کی برائی کر، یہ بہت ہو گیا۔ اسی لیے لوگوں کی زبان میں تاثیر نہیں، دعاؤں میں تاثیر نہیں، چہروں پر وہ رعنائیاں نہیں ہیں جو ایک مومن کے چہرے پہ ہونی چاہیے، کیونکہ جس کے منہ پہ عبادت پھینک ماری جا رہی ہے اس کے چہرے پہ رونق کیسے، نور کیسے؟ تو غیبت والے تو پہلے ہی آسمان سے ناکام ہو گئے۔
اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو معاف کرے، آئندہ سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اچھا تھوڑا یہ بھی بتا دیں کہ غیبت کسے کہتے؟ کسی مومن غیر فاسق کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پہ کہتے تو اس کا دل دکھتا، یا اگر یہ بات اس تک پہنچے تو اس کا دل دکھے گا، اس کو غیبت کہتے۔ اس کی آنکھ تو چھوٹی تھی، وہ تو کالا ہے، وہ تو چھوٹی انگلی والا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، وہ تو بڑا دیر شانہ ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کی آستین تو چھوٹی تھی، اس کا کپڑا صحیح نہیں سلا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں غیبت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں، لیکن وہاں جائیں گے تو پورا سناٹا ہی سناٹا ہوگا، کیونکہ پہلے ہی آسمان سے اعمال واپس ہو۔ اب پھر اللہ کے رسول علیہ السلام سیدنا معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں کہ وہ تو ناکام ہو گیا، جس نے غیبت کی تو اس کو تو پہلے ہی آسمان سے اس کا نام اعمال لوٹ گیا، لیکن کچھ دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے آسمان سے اس کا نام اعمال گزر جاتا ہے، یعنی اس نے کسی کی غیبت نہیں کی ہوتی ہے اور پہلے آسمان سے اس کا نام اعمال گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام اعمال دوسرے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جیسے دوسرے آسمان پہ اس کا نام اعمال پہنچتا ہے تو جو دوسرے آسمان کا فرشتہ دربان وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو نام اعمال لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کا نام اعمال ہے، ہم اس کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو وہ دوسرے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے روک دو، ٹھہرو، اور اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دو۔ اور پھر کہتا ہے، وہ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے۔ فرشتہ کہہ رہا ہے، عبادت جا رہی ہے پہلے آسمان سے گزر کے دوسرے آسمان تک، اور فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے، اس کی بخشش نہ فرمائے، اس کی عبادت اس کے منہ پہ مارو۔ کیوں؟ اس نے جو عبادت کی ہے اس لیے کی ہے کہ یہ عبادت کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا چاہتا تھا، دنیا کمانا ہے اس کو، اس لیے عبادت کی تاکہ لوگ اس کو نیک کہیں، متقی کہیں، اس کو پیسے دیں، نذرانہ دیں، یہ کریں وہ کریں، دنیا کمانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ اس کی مغفرت نہیں ہو، اس کی بخشش نہیں ہو۔ ایک حدیث ہے، دین کے ذریعے سے دنیا کمانے والوں کے لیے بہت عبرتناک۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا، اور وہ آپ کی باتیں سنتا تھا، آپ کی حدیثیں سنتا تھا، اور سن کر کے دوسروں کو سناتا تھا۔ ایک دن وہ غائب ہو گیا، اس کو بہت ڈھونڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ملا نہیں وہ۔ جب نہیں ملا تو نہیں ملا، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوسرا ساتھی آیا، اور اس حالت میں وہ آیا کہ اس کی گود میں سور تھا، خنزیر، اور اس کی گود میں جو سور تھا اس کے گلے میں سونے کی چین تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سور کیا ہے، یہ سور لے کے تو پھر رہا ہے؟ تو اس نے عرض کیا حضور وہ جو اپنا ساتھی ہے نا جو گم ہو گیا تھا، جس کو ہم لوگ ڈھونڈتے تھے، یہ وہی سور، وہی ہے، بن گیا، وہ سور بن گیا، خنزیر بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دے، اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دے، میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ سور کیسے بن گیا، اس کے کیا اعمال تھے۔ اب اللہ کا جواب سنو، اللہ فرماتا ہے موسیٰ میرے جتنے نام ہے اگر وہ سارے نام لے کر بھی آپ دعا کرو نا کہ اس کو اصل حالت پہ لوٹا دیں، ہم نہیں لوٹائیں گے، یہ سور ہی رہے گا۔ البتہ ہم خود بتاتے ہیں
ہم خود بتاتے ہیں کہ یہ سور کیسے بنا، اس کا انجام کیا، ہم نے یہ کیوں کیا. تو اللہ نے فرمایا جب یہ آپ کی حدیثیں سنتا تھا تو وہ حدیثیں یہ دوسروں کو سناتا تھا اور اس کے ذریعے سے دنیا کا مال کماتا تھا. اس لیے ہم نے اس کا یہ انجام کیا. لوگ کس دھن میں ہے؟ حدیث موسیٰ بیچنے والے کا یہ حال ہوا، حدیث مصطفیٰ بیچنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ غور فرمائیں. کیا کہاں ہے لوگ؟ عبادتیں بھی ہو رہی ہے تو دنیا کمانے کے لیے، دنیا داری کے لیے، دوسرے آسمان سے اس کی عبادت بھی لوٹا دی جائے گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ کسی کا نام اعمال دوسرے آسمان سے بھی گزر کر تیسرے آسمان پہ پہنچ جائے گا. یعنی کہ 2 آسمانوں سے گزر گیا اور فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر اس کا نام اعمال پہنچ جائے گا، لیکن جیسے ہی تیسرے آسمان پہ نام اعمال پہنچے گا تو تیسرے آسمان کا دربان کہے گا روکو روکو، اس کا نام اعمال یہی روکو. اور پھر وہ فرشتہ تیسرے آسمان کا کہے گا اللہ اس کی کبھی مغفرت نہ فرمائے. فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی کبھی مغفرت نہ فرمائے، اس کا نام اعمال جتنی نیکیاں ہیں اس کے منہ پہ مار دو. تیسرے آسمان پہ اس کا نام روک لیا جائے گا اور اس کا نام اعمال اس کے منہ پہ مار دو، اللہ اس کی کبھی مغفرت نہ فرمائے. آگے نہیں جانے دیں گے اس کے نام اعمال کو. کیوں؟ تو فرشتہ کہے گا یہ لوگوں کے ساتھ تکبر اور گھمنڈ سے پیش آتا تھا، اس لیے اس کا عمل نہیں جانے دیں گے آگے کی طرف. اللہ تک جا ہی نہیں رہے سجدے. ایک کی غیبت کی وجہ سے عبادتیں روک لی گئی، دوسرے کی دنیا کے حصول کے معاملے میں روک لی گئی، تیسرے کا حال یہ کہ وہ گھمنڈ کرتا تھا، تکبر کرتا. آپ دیکھیے لوگ کتنے گھمنڈی ہیں. دنیا میں 2 ہی لوگ تو ہیں، یا کوئی پاکھنڈی ہے یا کوئی گھمنڈی ہے. مخلص کہاں ہے؟ الا ماشاءاللہ، وہ بہت کم لوگ ہیں. یا تو لوگ گھمنڈ کر رہے ہیں یا تو لوگ پاکھنڈ کر رہے ہیں. عاجزی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، عاجزی کرتے نہیں، تو وہ تو پاکھنڈی لوگ ہیں. وہ کہیں گے نہیں میں سب سے حقیر ہوں. اور اگر کہہ دیں آپ ایک مرتبہ کہ آپ حقیر ہیں تو پھر دیکھیں کیسے تن بدن میں آگ لگ. نہیں میں تو بہت چھوٹا علم ہوں، مجھے کوئی علم نہیں ہے. کوئی جاہل کہہ دے تو پھر دیکھو جناب کا کیا حال ہوتا ہے. بلکہ ہم لوگ عاجزی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں الا ماشاء. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں آپ تو بہت بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. گھمنڈ کہیں نہ کہیں دل میں ہے. اور قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تکبر کیا اور کافروں میں سے. کسی کو نسب کا گھمنڈ ہے، کسی کو نسب کا گھمنڈ ہے، کسی کو علم کا گھمنڈ ہے، کسی کو حسن کا گھمنڈ، کسی کو نیکیوں کا گھمنڈ ہے، کسی کو کچھ ہے. گھمنڈ میں ہے گرفتار. حالانکہ تیسرے آسمان سے عبادت لوٹ رہی ہے صرف گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے. حدیث پاک میں آیا کہ انسان کی پیشانی میں 2 رسیاں ہیں. جب انسان اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو ایک رسی آسمان کی طرف گئی ہے اور ایک رسی زمین کی طرف. تو جب عاجزی سے اللہ کے لیے انسان جھکتا ہے تو فرشتہ اس کو اٹھا کر کے بلند کر دیتا، اور جو گھمنڈ سے اکڑتا ہے تو فرشتہ اس کو نیچے گرا دیتا، جھکا دیتا ہے. ایسے اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، بڑائی میرا تہبند ہے. جو اس کو چھیننے کی مجھ سے کوشش کرتا ہے میں اس کو ختم کر دیتا. تکبر نکالو، گھمنڈ نکالو. جو نمازیں پڑھتے ہیں، میں نے ایسے نمازیوں کو دیکھا ہے، برا مت ماننا، اگر امام صاحب نے مغرب کی 5 رکعت پڑھی اور انہوں نے 7 پڑھ لی تو وہ امام صاحب کو اپنے سے حقیر سمجھتے، کیونکہ میں نے 7 پڑھی نا، اس نے تو امام ہو کے 5 ہی پڑھی. بلکہ ہوٹلوں ببیٹھ کے تبصرہ کرتے وہ امام صاحب تو نفل پڑھتے نہیں. بھائی امام کو نفل پڑھنا چاہیے تھا، چلیں ٹھیک ہے، لیکن نہیں پڑھی تو جب شریعت اعتراض نہیں کر رہی تو کیوں کرتا ہے اعتراض؟
تو مقتدی ہے، تیرا عبادت کرنا اور تیرے امام کا سونا جو عالم ہے دونوں برابر ہے. تیری عبادت اور اس کی نیند برابر ہے اگر وہ عالم ہے، واقعی عالم ہے، یخش اللہ کی منزل پر فائز ہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. تو عالم کا سونا اور غیر عالم کا عبادت کرنا فرمایا برابر برابر. لوگ گھمنڈ کرتے ہیں. اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی تلاوت نہیں کر رہا ہے تو تلاوت کرنے والا تلاوت نہ کرنے والے پر اپنے آپ کو برتری اور فوقیت جانتا ہے. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. دیکھو اللہ کے رسول کیسے شیطانی ہتھ کنڈوں سے صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل کو بیدار کرنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت عبرت. حضور کے ہر امتی کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے کہ پہلے آسمان سے غیبت کی وجہ سے اعمال منہ پہ مار دیے گئے، دوسرے آسمان پر سے جو ہے وہ دنیا کو دکھاوے کے لیے ریاکاری کی وجہ سے اعمال مار دیے گئے، تیسرے آسمان سے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے عاجزی اختیار کرو. کتنی بھی عبادت کر لو عاجزی یہ کرو، یا اللہ میری اوقات کیا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا اگر تو توفیق نہ دیتی. اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھو یار، کتنی بھی عبادت کر لی تو کیا ضروری ہے کہ یہ قبول ہو؟ اگر وہ رد کر دے تو کون پوچھنے جائے گا؟ کوئی ہے اس سے پوچھنے والا؟ اور پھر سوچو تو صحیح، جب ہم روز مرہ کے کام کرتے ہیں تو اتنی غلطی کرتے ہیں تو ہماری عبادتوں میں کتنی غلطیاں ہوتی ہوگی. میں نے کئی جگہ پہ یہ بات کہی، آج آپ کے اپنے مرکز پہ بھی کہتا ہوں. اگر ایک واقعی مضبوط عالم اور مفتی، جو واقعی عالم اور مفتی ہو، اپنا صرف وضو چیک کرے نا تو ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا. اگر ہمارا غسل چیک کر لے تو کئی لوگوں کا غسل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو میرے بھائی جب عالم اور مفتی اگر ہمارا وضو اور غسل چیک کرے تو ہم ناکام ہو جائیں گے. جب یہ چیزیں اللہ چیک کرے گا تو کیا حال ہوگا؟ سوچو تو صحیح. کتنے لوگوں نے ان کو صرف اسی لیے کنارے پہ لگا دیے گا کہ تو کیا تہجد پہ ناز کرتا تھا، تیرا تو وضو ہی صحیح نہیں تھا، تیرا تو غسل ہی صحیح نہیں تھا. کیا ہوگا اس کا؟ علماء سے پوچھو غسل میں کیسی احتیاط ہے. صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میٹھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی بیٹھ کے غسل کرے نا تو انہوں نے اعضاء کے نام لکھے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں اس لیے اعضاء کے نام نہیں لوں گا کہ جب تک وہاں تک ہاتھ ڈال کے نہیں دھوئیں گے آپ، وہ بیٹھ کر غسل کرنے یا کھڑے ہو کے غسل کرنے میں وہاں سے پانی بہ ہی نہیں پاتا ہے. انہوں نے کچھ اعضاء کے باضابطہ نام گنا ہے. لیکن اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ بار شریعت دیکھیں اور نظام شریعت دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا. تو ان کتابوں کو پڑھ کے احساس ہوتا ہے، بار شریعت، نظام شریعت جیسی کتابوں کو پڑھ کے احساس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے ہم ہے کہاں. اور یہ علم کا کمال ہے کہ علم جتنا آتا ہے انسان کو اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے. میں تو لوگوں کو بس اتنا کہتا ہوں، صرف اپنے ایمان کے بعد اپنی نمازیں درست کر لو، فرائض و واجبات پر عمل کر لو، حرام سے رک جاؤ. دور حاضر میں تم سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے میرے بھائی. بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کر لو، حرام سے رکو، فرائض و واجبات پہ عمل کرو اور سچی عقیدہ اہل سنت پر قائم رہو. 3 چیزیں ہیں، آپ ولی بن جاؤ گے. لیکن وضو بھی درست نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جناب بھی کیسے. آپ کے لیے نہیں، میرے ساتھ ایسا کئی بار حادثہ، میرے سامنے کچھ ایسے لوگوں نے وضو کیا جن کی اقتدا میں نے کرنی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایسے منہ پہ چھپ چھپ پانی مارتے. کہ یا اللہ کیا حال. عقابوں کے نشیمن پر ہے زاگوں کا بسیرا. صرف قرآن حفظ کر لینے سے آپ امام تو نہیں بن جاتے نا، جب تک کہ آپ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھانا نہ جائیں. اب اس یہ سن کر کے آپ اماموں کے پیچھے مت لگ جانا، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. چونکہ یہاں کچھ طلبہ بیٹھے ہوئے، مجھے ان کی طرف مخاطبت ہے کہ آپ کچھ مسائل سیکھیں. اسی لیے آج کے دور میں امامت کے لیے اس کو آگے کیا جاتا ہے جس کی آواز سریلی ہو.
اور پہلے امامت کے لیے اس کو آگے کیا جاتا تھا جو مسائل کا جاننے والا زیادہ. اور بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر وقت اپنی زندگی میں تراویح حضرت مفتی جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ادا کرتے تھے، کیونکہ وہ مفتی بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے. اور بڑی بات یہ کہ وہ خود بھی صاحب ترتیب تھے. صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمے پر نماز نہ باقی ہو. ایسے لوگ تھے. حالات بہت نازک ہیں، ہم صرف اوپرا اوپری رسومات ادا کر رہے ہیں. اگر واقعی اللہ کی طرف بڑھنا ہے، جب فیصلہ کر رہی ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کا، تو پھر مخلصانہ طور پہ چلو، پھر جینا مرنا اس کے لیے کر دو. قرآن کہتا ہے قل، آپ کہہ دے محبوب، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور اس دنیا سے میرا چلا جانا صرف اللہ کے لیے. زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے. تو تیسرے آسمان سے فرمایا کہ اعمال اس کے لوٹا دیے جاتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے. بڑے عجیب عجیب طریقے. اچھا یہ بھی فرمایا، ایک حدیث سن لے تکبر کے حوالے سے جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن گھمنڈ اور غرور کرنے والوں کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا. گھمنڈ کرتے تھے نا دنیا میں، تکبر کرتے تھے نا، چونٹی کی شکل میں. گھمنڈ لوگوں کو اتنا ہے کہ خود سے سلام نہیں کرتے کسی کو. کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتے، صرف سر ہلا دیتے. کوئی سلام کرے تو واجب ہے کہ اس کا جواب دیں. لوگ یہ سب نہیں کرتے، یعنی کہ بس رسومات اور صرف رسومات ہیں. چلیں جلدی آگے چل کے بات پوری کر لیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا نام اعمال ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے چوتھے آسمان پہ جاتا ہے. یعنی کتنا کامیاب ہے وہ. پہلے آسمان سے بھی گزر گیا خیریت سے، دوسرے آسمان سے بھی گزر گیا، تیسرے آسمان سے بھی گزر گیا. یعنی نہ وہ غیبت کرنے والا ہے، نہ دکھاوا کرنے والا ہے، نہ تکبر کرنے والا ہے، یعنی وہ ان سب سے محفوظ ہے. اب آقا فرماتے ہیں ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نام اعمال جب چوتھے آسمان کی طرف جاتا ہے تو چوتھے آسمان کا فرشتہ جو دربان ہے وہ کہتا ہے ٹھہرو، رکو، اور اس عمل کرنے والے اس کے عمل کو اس کے منہ پہ مار دو، اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے. وہ بھی یہی دعا کرتا ہے اللہ اس کو نہ بخشے، اس کی مغفرت نہ. یار انسان کی بد دعا اتنی خطرناک ہوتی ہے، جن کے لیے فرشتے بد دعا کرے کہ اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، اس کا حال کیا ہوگا. ہم اپنے آپ کو برباد ہی کر رہے ہیں، صرف ہم اپنے آپ کو تباہی کر رہے ہیں صرف. تو کیا ہوا، چوتھی آسمان پر سے اس کے نام اعمال اس کے منہ پہ مارے جاتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے کبھی اس کی مغفرت نہ، اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے. تو پوچھا جاتا ہے بھائی چوتھے آسمان سے اس کے اعمال کیوں برباد ہو رہے ہیں، کیوں منہ پہ مارے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ خود پسندی میں گرفتار تھا. خود پسندی مطلب جیسا میں ویسا کوئی نہیں، جیسی میں نعت پڑھتا ہوں کوئی نہیں پڑھتا، جیسا میں بیان کرتا ہوں ویسا نہیں، جیسے میں کرکٹ کھیلتا ہوں کوئی نہیں، جیسے میں ہوں ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے کپڑے ویسے کسی کے نہیں. خود پسندی، خود بینی، یہ بڑی خطرناک چیز. حالانکہ آپ سوچیں گے پھر کیا کرنا چاہیے کہ یار میں سب سے، میں کوئی چیز ہی نہیں، میری کوئی اوقات ہی نہیں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، اللہ سب مجھ سے بہتر ہے، سب سے حقیر میں ہوں، سب سے چھوٹا میں ہوں، سب سے کم علم میں ہوں، سب سے کم عمل. یعنی صرف دکھاوے کے لیے نہیں بولنا، حقیقت میں یہی سمجھنا. اگر خود بینی ہے یعنی خود پسندی ہے تو چوتھے آسمان سے نام اعمال منہ پہ مارے جا رہے ہیں. کتنی بڑی محنتیں لوگوں کی ضائع ہو رہی ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے رسول حضرت معاذ ابن جبل کو تنہائی میں اپنی سواری پہ بٹھا کر کتنی بڑی تربیت دے رہے ہیں، اور وہ حضرت معاذ پر اللہ رحمت و نور کی برسات فرمائے کہ حضرت معاذ ابن جبل نے بیان کر دیا، کتابوں میں آ گیا. خود پسند لوگوں کی عبادتیں،
चौथे आसमान से उनके मुंह पे मारी जाती है, ज़ाय की जाती है। चौथे आसमान का वो फरिश्ता, मुकद्दस फरिश्ता कहता है अल्लाह इसकी मगफिरत न करे। लोग जिस दिन अच्छे कपड़े पहनते उस दिन अपने आप ही को देखते रहते, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं। कभी सोचा मैं इतना अच्छा लग रहा हूं, अगर अल्लाह नाराज है तो इसी अच्छे जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे। मेरा हाथ कितना खूबसूरत, मेरी आंखें कितनी खूबसूरत, मेरे बाल कितने खूबसूरत, मेरे गाल कितने खूबसूरत। अरे नादान, कब्र के कीड़ों की गिजा तैयार कर रहे हैं। अगर यार राजी नहीं हुआ तो कब्र के कीड़ों की गिजा तैयार हो रही। ये खुद पसंदी, ये खुद बीनी से बाहर निकलो। खुद पसंद बनने की बजाय खुदा से प्यार करो, उसके महबूब से प्यार करो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा है, उसका नाम अमाल, अब आगे जा रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, 5वें आसमान तक उसका नाम अमाल पहुंच जाता है। और जब 5वें आसमान पे उसका नाम अमाल पहुंचता है तो वो 5वें आसमान का दरबान कहता है, रुको, ठहरो, इस अमल करने वाले का अमल उसके मुंह पे मार दो। और फिर कहता है अल्लाह उसकी मगफिरत न फरमाए। जब पूछा जाता है भाई इसका नाम अमल क्यों ज़ाय किया जा रहा है, तो कहा कि ये वो है जो इल्म दीन हासिल करने वाले और नेक बंदों के साथ हसद करता था। यानी अल्लाह के जो नेक बंदे उनसे जलता था, ये इल्म दीन हासिल करने वाले तालिब इल्मों से हसद करता था ये, इसलिए इसका नाम अमल इसके मुंह पे मार दिया जाए। देखो आज हसद का बाजार कैसे, जलेसी क्या है, इसके अच्छे कपड़े दिल में जलन, उसकी इज्जत दिल में जलन, हसद दिल से निकालो। आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती। कोई फायदा नहीं हसद का, जलन का। किसी के यहाँ बेटे बेटे पैदा हो रहे तो जलन हो रही, किसी के बच्चे को अच्छे रिश्ते आ रहे तो जलन हो रही। तो फरिश्ता कहता है कि ये इल्म दीन हासिल करने वाले और नेक लोगों के साथ हसद करता था और उनके हक में बुरे अल्फाज जबान से निकालता था, इसलिए इसके नाम अमाल को यहां से मैं आगे नहीं जाने दूंगा। और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं, और इसी पे वो फरिश्ता बस नहीं करता, जिसने हसद किया नेकों से या नेक बंदों से, अमल तो मुंह पे मारे जाते हैं। वो फरिश्ता कहता है जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस पे लानत करता रहूंगा। फरिश्ता कब तक जिंदा रहेगा? अरे जिन्नातों की उम्र सैकड़ों साल की होती है, हजारों साल की होती है, फरिश्ते की उम्र कितनी लंबी है। तो जब तक वो फरिश्ता रहेगा हसद करने वाले पे लानत करता रहेगा। हसद करके किसका बिगाड़ते क्या हो? अरे फरिश्तों की लानत मोल लेते हो, अपने नामे अमाल को बर्बाद करते हो। दिलों को पाक करो, दिलों को साफ करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह हमारे दिलों को हसद से पाक कर दे, कीनों से पाक कर दे, बुग़्ज़ से पाक कर दे। कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, अपनी आखिरत बर्बाद। इसका मतलब याद रखना, सिर्फ नमाज रोजे से मगफिरत नहीं होगी जब तक कि इन चीजों से बाहर नहीं निकलोगे। नमाज रोजे तो मुंह पे मारे जा रहे हैं, हसद की वजह से, गीबत की वजह से, तकब्बुर की वजह से, खुद पसंदी की वजह से, दिखावे की वजह से। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी के, एक बंदे के नामे अमाल 6ठे आसमान तक पहुंच जाते। यानी वो पहले से भी गुजरा, दूसरे से भी गुजरा, तीसरे से, क्या कामयाब बंदा है, 6ठे तक उसके नामे अमाल पहुंच जाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं जैसे 6ठे आसमान पे उसके नामे अमाल पहुंचते हैं, 6ठे आसमान का दरबान कहता है ठहरो, रुको, इसके अमाल को इसके मुंह पे मार दो, इसके नामे अमाल इसके मुंह पे मार दो। फिर कहता है इसलिए इसके नामे अमाल उसके मुंह पे मारो कि इसके कल्ब में कसावत है, कसावत यानी सख्ती है। ये शख्स अल्लाह के बंदों की मुसीबत देख के खुश होता है। किसी को मुसीबत में देखकर ये खुश होता है, किसी को मुसीबत में देख के इसको खुशी होती है। 6ठे आसमान से उसका नाम अमाल उसके मुंह पे मारा जाता है। आज देखो, अगर किसी से अपनी नहीं पटती, अनबन हो गई, बीमार है तो हमें खुशी होती, मर जाए तो खुशी होती, उसके बच्चे बिगड़ जाए तो खुशी होती। सुन लो,
فرمایا گیا جو کسی کی مصیبت میں ہنسے گا، خوش ہوگا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو اسی مصیبت میں گرفتار فرمائے گا، مبتلا فرمائے گا۔ یہ دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ یعنی اگر عبادتوں کی قبولیت چاہتے ہو تو کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوش نہ ہوا کرو، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ اور یہ رحمت للعالمین سے دل کا کنیکشن جڑنے کی نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی علامت یہ ہے کہ کسی کو بھی مصیبت میں دیکھو بے چین ہو جاؤ، تڑپ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو کافروں کی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے شاید بارہا سنا ہوگا، جب بدر میں 70 قیدی قید کر کے لائے گئے تو اس وقت تو کوئی اسلامی جیل وغیرہ بھی نہیں بنی تھی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قیدیوں کو رسی سے باندھ کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دو۔ ان قیدیوں کو رسی سے باندھ کر مسجد نبوی کے صحن میں، کون قیدی؟ جو حضور کی جان لینے آئے تھے، حضور کے صحابہ کی جان لینے آئے تھے، اسلام کو مٹانے آئے تھے، اتنے خطرناک لوگ۔ ان قیدیوں کو مسجد نبوی کے صحن میں رسی سے باندھ کر ڈال دیا گیا۔ جنگ کی تھکن کے باوجود حضور اپنے حجرے میں لیٹے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ حضور کو کیوں نیند نہیں آ رہی تھی؟ اس لیے کہ رسی سے بندھے ہوئے وہ قیدی کرا رہے تھے، آہ آہ کر رہے تھے۔ حضور کروٹیں بدلتے تھے، نیند نہیں آتی تھی۔ حضور ان کی کراہیں سن کر کے بے چین ہوتے تھے۔ آخر بلال سے کہا، بلال لبیک یا رسول اللہ، کا بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، مجھے ان کی کراہیں سونے نہیں دیتے۔ جو دشمن کی کراہوں سے بے چین اور بے قرار ہو جائے وہ ہمارے نبی کا دل ہے۔ اور ہم لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کے ہنسیں، کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ ہے تو وہاں جا کے بڑھا دیں، کسی کے بیٹے کا اچھا رشتہ ہے وہاں جا کر کے کان بھر کر کے جھوٹ فساد لگا کر کے رشتہ ختم کروا دیں، کسی کو اچھی جگہ کی نوکری مل رہی ہو وہاں جا کر کے معاملے کو ختم کرا دیں۔ لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف گیا کہاں؟ یہ مچھی گوشت ٹوپی داڑھی صرف یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی اصل تعلیم یہ ہے، داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ، غذاؤں کا معاملہ اپنی جگہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں کو یوں پاک فرمایا، ان کے دل میں لوگوں کا درد پیدا کیا، لوگوں کی محبت پیدا کی، لوگوں کا پیار پیدا کیا۔ لیکن لوگ گئے کہاں؟ فرمایا جو لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہوتا ہو اس کی عبادت چھٹے آسمان میں چلی جائے تو بھی رد کر دی جاتی، اس کے منہ پہ مار دی جاتی۔ اس لیے کسی کو بھی تڑپتا ہوا دیکھو، لوگوں کو شراب میں دیکھ کر کے اس کی مزہ لیتے ہیں، ہنستے ہیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ شرابی ہے لیکن ہے حضور کا امتی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں تو شرابی کا بھی مذاق اڑانے کا اس لیے قائل نہیں ہوں، آج شراب پی رہے، پتہ نہیں کل جام محبت نصیب ہو جائے، آج کا شرابی کل کا بشر حافی بن جائے۔ اللہ کو دن پلٹنے میں کیا لگتا ہے؟ وہ چاہے تو میں خانے سے اٹھا کر بشر کو کہاں پہنچا دے، اور اگر وہ چاہے تو پھر کیا کر دے؟ سعد ابن ابی وقاص کے گھر میں پیدا ہوا امر سعد، اس کو جہنم کا کتا بنا دے۔ ابو لہب جیسے جہنم کے کتے کے گھر میں جنتی بیٹی پیدا کر دے۔ ابو جہل جیسے جہنم کے کتے کے گھر میں اکرمہ جیسا صحابی رسول پیدا کر دے۔ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے کبھی خوش نہیں ہونا، دعا کرنا اللہ کوئی ہو، دوست و دشمن کوئی ہو، اللہ اس کی مصیبت دور، اس کی تکلیف دور۔ اور پہلی بات تو کسی کو دشمن سمجھنا ہی چھوڑ دو یار، کیا دشمن لگائے؟ دشمن اپنا کون ہے پتہ ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے لیے تو بالکل ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہو، جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ارے بزرگان دین تو اس دشمن پہ بھی توجہ نہیں کرتے جو سب سے بڑا شیطان۔ وہ رابعہ بصری کا بڑا مشہور قول ہے نا، جب آپ عبادتوں میں مصروف رہتی تھی تو کسی نے کہا اماں رابعہ تو اتنی عبادت کرتے تو شیطان تجھے بہت ستاتا ہوگا۔ فرمایا بیٹا یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی،
دشمن کی طرف توجہ دینے کے لیے وقت کہاں سے لوں؟ ٹائم ہی نہیں ہے، پیار سے ٹائم نہیں ہے، دشمن کے لیے ٹائم کہاں سے لیں؟ تو جو لوگ جیو، جینے کا سلیقہ سیکھو، اور کسی کو مصیبت میں دیکھ کر، تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہونا، ورنہ چھٹے آسمان سے اعمال واپس جائیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ایک بندہ وہ ہے جس کے اعمال 7ویں آسمان تک چلے جاتے ہیں، اس کے نام اعمال 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں، تو 7ویں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے رکو، ٹھہرو، اور اس کا اعمال نامہ بھی اس کے منہ پہ مار دو، یہ قبول نہیں ہوگا، میں آگے نہیں جانے دوں گا۔ تب وہ فرشتے سے پوچھا جاتا ہے بھئی یہ کیوں جب وہ اب رد ہو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے یہ اس لیے نام اعمال کرتا تھا کہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے شہر بشہر اس کی شہرت ہو، لوگ اپنی مجالس میں اس کا چرچا کریں، لہٰذا میں اس کے نام اعمال کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ 7ویں آسمان سے صرف نام کے لیے جو عبادت کرتے تھے، اس کے نام اعمال کی عبادتوں کی جو ہے وہ دفتر ہوں گے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ آج کل لوگ ہم لوگوں سے کہتے ہیں ذرا سا ہمارا نام لے لینا۔ اللہ کے بندو، حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کام کرو نام خود بخود ہو جائے گا۔ صرف شہرت کے لیے، مجلسوں میں تذکرے کے لیے، اچھا پہلے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کوئی ان کا نام لے کے ان کی تعریف کرتا تھا تو وہ لرز جاتے تھے، اللہ کہیں میری محنت کا صلہ مجھے یہاں تو نہیں دے دیا جا رہا ہے اور وہاں مجھے روک تو نہیں دیا جائے گا کہ میں نے دنیا میں دے دیا، آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں عبادتیں اس لیے ہو رہی کہ لوگ ہمیں تہجد گزار کہیں، ارے رشتے جاتے تو ماں باپ کہتے میرا بیٹا تو نماز بھی پڑھتا ہے، میرا بیٹا نمازی ہے، دیندار ہے۔ یہ کوئی تعارف ہے؟ جو مسلمان ہوگا وہ تو نمازی ہوگا ہی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ دیندار ہوگا ہی ہوگا، لیکن حالات دیکھے کیسے بدل گئے۔ تو 7ویں آسمان سے نام اعمال منہ پہ مارے جاتے صرف اس لیے کہ اس نے اس نیت سے عبادت کی کہ شہر بشہر شہرت ہو، لوگ اپنی مجالس میں میرا چرچا کریں، تو وہ 7ویں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے میں اس کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ وہ ہے جس کے نام اعمال عرش تک پہنچ جاتے ہیں، 7 آسمان کے فرشتے جو 7 فرشتے تھے اس کے نام اعمال کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، کہاں تک؟ عرش تک جاتے ہیں، اور جب عرش تک جاتے ہیں 7 آسمان کے فرشتے لے کر اور اس آدمی کے لیے گواہی دیتے ہیں اے اللہ یہ اعمال نے ہمیں خوش کر دیا مولا، اس لیے میرے اللہ تو ان اعمال کو قبول کر لے۔ یعنی وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ جب اس کے نام اعمال نہ وہ غیبت کرنے والوں میں تھا، نہ وہ خود پسندی کرنے والوں میں تھا، نہ گھمنڈ کرنے والوں میں تھا، نہ لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہونے والوں میں تھا، نہ شہرت کے لیے عمل کر، ہر معاملے میں پرفیکٹ تھا، اس کے نام اعمال 7 آسمان سے کامیاب ہو کر وہ 7 فرشتے جو رد کر رہے تھے، لانتے کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ مغفرت نہ ہو، اب وہ سب ایک ایسا بھی بندہ اس سے متفق ہے اور اس کے نام اعمال کو وہ خود لے کے جا رہے ہیں عرش تک، اور نام اعمال عرش تک پہنچا اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو 7 فرشتوں کی نظر جہاں تک نہ پہنچی، اب علیم بذات الصدور فرماتا ہے اس کے اعمال میں قبول نہیں کروں گا، اس کے اعمال میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ یہ مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیے گئے، اور پھر اللہ فرماتا ہے اس پر ہماری لعنت ہو۔ اب تک تو فرشتے لعنت کر رہے تھے، اب اللہ لعنت کر رہا ہے، اس پہ ہماری لعنت ہو۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جس پہ تیری لعنت ہو اس پہ ہم سارے آسمان والوں کی لعنت ہو، 7 زمین والوں کی لعنت ہو، ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔
تو اللہ رد کر دیتا ہے. تو پوچھا جاتا ہے اللہ کیوں رد کر رہا ہے؟ اب تک تو ساتوں فرشتوں نے رد کیا تھا، بڑھنے نہیں دیا تھا، یہ تو سب طرف سے بڑھ کے ہے. اللہ کیوں رد کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ریاکار ہے، ریاکار. یہ میرے لیے عمل نہیں کرتا، یہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو انداز بدل جاتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو انداز بدل جاتا ہے، تنہائی میں پڑھتا ہے تو انداز بدل جاتا ہے، لوگوں کے سامنے کھائے گا تو الگ انداز سے، اکیلے میں کھائے گا تو الگ انداز، لوگوں کے سامنے بیٹھے گا ایسی خوبصورت سریلی آواز بنا بنا کر جچے تلے الفاظ میں باتیں کرے گا، اور جب اکیلا ہوگا تو بیوی کو ماں بہن کی نکالے گا. تو یہ ریاکاری تو ہے نا، دکھاوا کرتا ہے. اللہ لعنت کر رہا ہے. کیا تماشا بنا رکھا ہے لوگوں نے. اعمال کس لیے؟ اور ریاکاری کے لیے. اللہ لعنت کر رہا ہے، اللہ لعنت فرما رہا ہے. جب اللہ کی لعنت کی بات آئی، ہائے ہائے، حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے. عرض کی یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ جب اعمال کی قبولیت کے لیے اتنے گھاٹیاں ہیں، 7 آسمان سے جانا ہی مشکل ہے، پھر آسمانوں سے گزر کے چلی گئی، عرش تک پہنچ گئی، تو ریاکاری. اور ریاکاری جو ہے چونٹی کے پیر سے بھی زیادہ باریک ہے. اب ریاکاری کیا ہے، تھوڑا اس کو سمجھ لیں. ہو سکتا کہ کچھ آپ کو اللہ سمجھا دے، کہ اللہ آپ کے دماغ میں ڈال دے، میرے دماغ میں ڈال دے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا یا نماز ہی میں کوئی آ گیا تو ایسا لگا یار اچھا وہ آ گیا، دیکھو دیکھ رہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ میں نمازی ہوں. آپ کا شمار ریاکاروں میں ہو. استنجا کر کے نکلے، وضو کر رہے تھے کہ اچانک ذہن میں خیال آیا چلو باوضو رہنا سنت ہے. جو باوضو رہتا ہے اللہ کے قلعے میں رہتا ہے. وضو کرتے کرتے خیال آیا، دوست بیٹھا ہے سوچ رہا ہوگا یار دیکھو یہ فلاں تو باوضو رہتا ہے، بڑا نیک آدمی. آپ کا شمار ریاکار. اللہ لعنت کر رہا ہے. یعنی عمل جو کرتے نہیں وہ تو برباد ہی ہے، جو کرتے ہیں شیطان ان کو ریاکاری سے برباد کرتا. گھر میں بیٹھیں گے تو گانے سنیں گے، غزلیں سنیں گے، اور لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے تو ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کچھ ہیں. انسان اپنے آپ کو برباد کر. اور اعمال کی وجہ سے فرشتوں نے لعنت کی، ریاکاری کی وجہ سے اللہ نے لعنت. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں لوگ عمل میں محنت کرتے ہیں، میں قبولیت کے لیے محنت، تھوڑا ہو مگر اللہ کے لیے تھوڑا ہو. تب معاذ ابن جبل نے یہ 8 باتیں سنی تو رو پڑے. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں، یہ گھاٹی اتنی، اس قدر یہ گھاٹی مشکل ہے، اب میں کیا کروں. اب اللہ کے رسول جو ہے طریقہ بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں معاذ تم اپنے نبی کی اقتدا کرو، یعنی تم اپنے نبی کی اقتدا کرو. اس کا مطلب میں آپ کو بالکل کھلے طور پہ واضح بتا دوں، آئیڈیل نبی کو بناؤ، حضور کو بناؤ، حضور کی زندگی پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو، حضور کو آئیڈیل بناؤ تاکہ آپ ان ساری چیزوں سے نکلو. تو فرمایا پہلی چیز، اب ذرا دھیان رکھنا، پہلی چیز اپنے نبی کی اقتدا کرو. نمبر 2 ایمان پر قائم رہو، دین پر ایمان پر قائم رہو. نمبر 3 عمل تھوڑا ہی کرو، عمل تھوڑا ہی کرو مگر اپنے بھائیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف زبان مت کھولو. آ گئی نا وہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، کسی کے خلاف غیبت نہ کرو. عمل تھوڑا کرو، کم کرو گے چلے گا. اس وقت تو پوری دنیا کی نگاہ کس کی طرف ہے؟ عمل زیادہ، عمل زیادہ. حضور فرما رہے عمل میں تقصیر ہو چلے گا، عمل میں کمی ہو چلے گا. اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف بولنا بند کرو، ان کے خلاف نہ بولو، کوئی بات نہ کرو. حضور فرما رہے نمبر 1 نبی کی اقتدا کرو، ایمان پر قائم رہو، عمل تھوڑا کرو مگر اپنے بھائیوں کے خلاف زبان نہ کھولو. اپنے بھائیوں کی مذمت کو اپنے تقدس کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی دوسروں کی برائی کر کے اپنے آپ کو مقدس نہ کہو. مطلب کیا؟ ارے وہ تو باوضو نہیں رہتا، الحمدللہ فقیر کی تو عادت باوضو رہنے، اس کو گرا دیا، خود کو بڑا کر دیا. کہا یہ نہ کرو.
ارے وہ تو جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے، الحمدللہ یہاں تو 30 سال ہو گئے، کبھی ہماری تکبیر اولا بھی فوت نہیں. کہا یہ نہ کرو. اگر اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے تمہارا مقدر ہے، لیکن دوسروں کو مذمت نہ کرو. اگر اللہ نے مقام دیا ہے تو مذمت نہ کرو. فرمایا اپنے بھائیوں کی مذمت کر کے اپنے تقدس کا ذریعہ نہ بناؤ. پھر فرمایا اپنے بھائیوں کو گرا کر بلندی حاصل نہ کرو. دیکھ لو اگر آخرت کو برباد ہونے سے بچانا ہے، اس خدا کی عزت کی قسم، اگر کروڑوں روپیے لے کر کے کوئی بندہ یہ باتیں دے تو سستی ہے، کیونکہ اس میں آخرت کا بھلا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے مفت میں دیا. میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی. اگر اعمال برباد ہونے سے بچانا ہے، فرماتے ہیں اپنے نبی کی اقتدا کرو، ایمان پہ قائم رہو. عمل کم ہو چلے گا لیکن بھائیوں کے حق میں زبان، بھائیوں سے مراد مسلمان بھائی، یعنی آدم کا جو بھی بیٹا مسلمان ہے وہ آپ کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی. اپنے ایمان والے بھائیوں کے خلاف زبان نہ کھولو. اور پھر فرمایا دوسروں کے حق میں زبان کھول کر اپنے بھائیوں کی مذمت کر کے اپنے تقدس کا ذریعہ نہ بناؤ. اپنے بھائیوں کو گرا کر بلندی حاصل نہ کرو. آج کل کیا ہو گیا، یہ ہٹے گا تو میں اس کی جگہ کھڑا رہوں گا، اس کو گراؤں گا تو میں اٹھوں گا، اس کا کاروبار ڈھپ کروں گا تو میری دکان چلے گی. حضور نے فرمایا یہ سب مت کرو. کسی کو گرا کر کبھی کھڑے ہونے کی کوشش مت. وجہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ تجھے بھی کھڑا کر سکتا ہے، اس کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں. تیرے جیسے کروڑوں کو کھڑا کر دے اس کا کیا بگڑتا ہے؟ تو پھر گرا کے کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ گرا کے کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ سب کو عزت ملنی چاہیے، سب کو شان ملنی چاہیے، سب کو مقام ملنے چاہیے، سب کو مرتبے ملنے چاہیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں کو گرا کر بلندی حاصل نہ کرو. اور پھر فرمایا لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کر، عمل صرف اللہ کے لیے بس، یار راضی ہو. کوئی بھی عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. اگر تم نے یہ کر لیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب. اعمال کی قبولیت کا انحصار ان باتوں میں. اس حدیث کو زندگی بھر یاد رکھو. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث کا آخری حصہ زندگی بھر، یا پوری حدیث یاد رکھنا لیکن حدیث کا آخری حصہ خاص طور پہ اقتداء رسول، ایمان پر قائم رہنا، عمل تھوڑا ہو مگر کسی مسلمان بھائی کی مذمت نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو. پھر اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ دوسرے کی مذمت کر کے خود کو مقدس نہ بناؤ، خود کسی کو گرا کر خود کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرو، اور عمل کوئی بھی کرو صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرو. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے انہیں راضی کیا جائے. اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق دے، اعمال قبول فرمائے، ہماری کمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے.